بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سچی اقوال میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر کا اور اس قبر پر بھونکنے والے کتوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جائے گی اور انسان تندرست بھی رہتا ہے، کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ یہ باہر سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کر دیا کرتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی آخر کیا وجوہات ہیں، کیونکہ اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا اور شام کو فیکٹری سے گھر واپس آنے پر بھی اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا۔ دوستو، کچھ یوں ہو رہا تھا کہ پچھلے 3 روز سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زور سے بھونکتے نہیں اور نہ ہی وہ اتنا شور مچایا کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے ہی شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، تو پھر شہر خاموشاں کے اندر یہ کتے اتنی کیوں زیادہ بھونک رہے ہیں؟ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اب مسلسل 3 روز گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں داخل ہوگا اور دیکھے گا آخر اس جگہ پر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونکنے لگے، تو جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 روز پہلے جس شخص کو یہاں دفن کیا گیا تھا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتے کا ایک گروہ بھونک رہا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا 4 روز پہلے ہی اس شخص کو دفن کیا گیا تو ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام گاؤں جا کر بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 4 روز پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کی قبر پر گزشتہ 3 روز کتے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ دوستو، وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہے تو آ کر تمام احوال اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو دوستو، گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ کیا جائے اور فتویٰ لیا جائے، کیا ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے، کیا ایسے قبر کو کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحبان اور اس کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے پچھلے 4 روز سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ آپ کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سکے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا تھا قبر کھول کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ وجوہات سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی ایسی آپس میں انبن ہو جس کے باعث اس نے ایسا بیان کر دیا اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ دوستو،
उसके लाहिकीन तो कब्रिस्तान न गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां अचानक था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कोशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो गुज़श्ता 3 रोज से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल उसके पास मंडलाते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मनाजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं है। तो ये मनाजर देखकर वहाँ पर हजूम तमाम लोगों की चीखें निकल गई और लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनाचा लोगों ने इस बात में आफियत जानी कि इसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसको ऐसे ही कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बायस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा, मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं उसकी वजूहात जानता था। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अयाशी करना था और वो शराब पीकर नशे में धुत रहता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसे नशा खरीदने के पैसे न मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। ये वो उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि इसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे कितने बुरे हैं कि इंसान अगर दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशे में हो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये नशा किस कदर मुहलिक है। अल्लाह ताला हम सबको इस नशे से दूर रहने की तौफीक दे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।